حضرت سید اشرف ماہروی صاحب، جی ہاں، جن کو میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ادیب بھی ہیں، بڑے افسانہ نگار بھی ہیں، پرانی روایتوں کے امین بھی ہیں، وزادار بھی ہیں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، گفتگو کرنے کا ڈھنگ، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی، بڑوں کی پر کا ادب، یہ تمام چیزیں ان کے اندر جو میں نے دیکھی ہے، اور ایک آئیڈیل ایک خانقاہی شہزادہ جیسا ہونا چاہیے، جو علم و ادب سے بھی شغف رکھتا ہو اور روحانی فیضان کا بھی وہ امین ہو۔ اور میں نے ان کے جو پہلو دیکھے ہیں، دو پہلو، کہ ایک جب وہ اپنی اس کرسی پہ منصب جو ان کا اپنا حکومتی منصب ہے، جب اس پر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ ان کا رنگ ہوتا ہے، جب وہ خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور جب وہ اس حوالے سے جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ الگ، تو ایک شخصیت میں ایسا لگتا ہے کہ دو پہلو ایسے، اور اس خانوادے کا ہر شہزادہ ایک ستارے کی مانند ہے، ستارے کی مانند۔ دعا پر کتنا یقین ہے آپ کو؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں باب اجابت سے جب ٹکراتی ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ یقینی طور پر آتا ہے، اور میں توڑ پھوڑ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں غصہ پی نہیں پاتا، ریئیکٹ کر دیتا ہوں، اظہار کرتا ہوں۔ زندگی آپ کے نزدیک کیا ہے اگر میں ایک جملے میں پوچھنا چاہوں؟ زندگی نام ہے جینے اور جیو اور جینے دو کا۔ زندگی کا اثاثہ آپ کیا ہے، کسے سمجھتے ہیں؟ میں زندگی کا اثاثہ میرے نزدیک دینی کام ہے، اگر جامع نور جسے کہہ لیا جائے۔ یقینی طور پر عزت، دولت، شہرت، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ یقینی طور پر عزت کو۔ کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ محنت اور لگن، تسلسل، استقلال۔ پسندیدہ کتاب آپ کی کون سی ہے؟ کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت سی کتابیں پسند ہیں مجھے، جن میں سے کچھ ایک دو نام اگر مجھ سے آپ ذکر کریں تو ایک تو ہے گاڈ ارائزز، اور دوسری ہے آپ کے شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب۔ جی، قدرت اللہ شہاب کی، جو مجھے بہت پسند ہے۔ پسندیدہ شعر کوئی سنانا چاہیں گے؟ یقیناً بہت سے اشعار میرے پسندیدہ ہیں، لیکن ایک مجھے فی الحال یاد آ رہا ہے، عرفان صدیقی صاحب کا شعر ہے، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں جو اب نہیں رہے، اور یہ بھی خانقاہ ماررہ کے رشتے اور تعلق سے آتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، کچھ تو ہو جو تجھے ممتاز کرے اوروں سے، کچھ تو ہو جو تجھے ممتاز کرے اوروں سے، جان لینے کا ہنر ہو کہ مسیحائی ہو۔ آئے ہائے ہائے، واہ! جان لینے کا ہنر ہو کہ مسیحائی ہو۔ کوئی ایسی بات، کوئی جملہ، کوئی کوٹیشن جو یاد رہ گئی ہو؟ فی الحال تو یاد نہیں ہے، بہت سے کوٹیشنز ہیں جو یقینی طور پر جو اپیل کرتے ہیں پڑھنے کے دوران، اور جب آدمی کوئی خواہش ایسی جو آپ سمجھتے ہیں پوری نہیں ہوئی؟ خواہش ایک ہی ہے کہ مذہبی چینل لانچ کروں، اور جو اب تک پوری نہیں ہو سکی ہے، جس کے لیے کوشش جاری ہے۔ اللہ کرے۔ چہرہ شناسی کو علم ہے، کو ہنر ہے؟ بالکل، یقینی طور پر بہت سے ہوتے ہیں جو چہرہ، لیکن میں اس علم کی صلاحیت نہیں رکھتا، میرے پاس یہ علم نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر چہرہ کتنا پرسنٹ آپ پہچان لیتے ہیں اور وہ صحیح رہتا ہے؟ پھر بھی میں کہوں گا اندازہ تو ہر ایک کرتا ہے، وہ صحیح کتنا رہتا ہے؟ 50% تو میں 50% یقینی طور پر۔ ٹھیک ہے۔ روتے ہیں آپ؟ یقینی طور پر۔ کیا چیز رلاتی ہے؟ خاص طور پر مجھے جب بھی میں نے غور کیا کہ گھریلو مسائل یا اور کوئی مسائل تو مجھے نہیں، لیکن جب کبھی ایسی کوئی والہانہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ان کی عظمت کی اور ان کی محبتوں کی، تو یقینی طور پر آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور رونا آ جاتا ہے، رونٹے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ اور جب بھی ایسا ہوا ہے تو میں نے غور کیا ہے کہ وہ حضور کی ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو بالکل آنکھیں بھر آتی ہیں اس وقت، جب فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے۔ بالکل۔ ڈرتے ہیں؟ یقینی طور پر۔ کس سے؟ بہت سی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ آدمی اس سے ڈرتا ہے، لیکن اب کوئی اسپیسیفائی نہیں کر سکتا اس وقت۔ اچھے دوست کی پہچان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جو برے وقتوں میں ساتھ کھڑا رہے۔ کیو ٹی وی کے لیے کیا کہیں گے، خاص طور پر ہندوستان میں اس کی مقبولیت؟ اور کیو ٹی وی کا میں ذاتی طور پر خود بہت بڑا مداح رہا ہوں، اور بر صغیر میں میرے نزدیک اسلام کو جلا بخشنے میں، اسلام کے فروغ میں جو رول ادا کیا ہے کیو ٹی وی کے، اور میرے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ میرے دوست مولانا سید الحق صاحب نے انٹرویو دیا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ظاہر ہے وہ خانقاہی شہزادے ہیں، ہم صحافی ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ محتاط ہو کے نہیں بولتے، ہم تو کھل کے بولتے ہیں کہ مذہبی صحافت میں کیو ٹی وی نے پورے بر صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تک اس کی ٹرانسمیشن ہے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے کئی سو سالوں میں یہ کام نہیں ہو سکا۔
नात को फ़रोग़ देने में, मसलक को फ़रोग़ देने में, अहले सुन्नत व जमात को फ़रोग़ देने में, इन तमाम हवालों से मैं समझता हूँ कि QTV का बहुत नुमायाँ रोल है। ये तसव्वुर पेश किया कि कुरान और हदीस हकीकतन बालादस्ती उनकी जो है यकीनी तौर पर और घर घर के अंदर ये पैगाम पहुँचाया, घर घर के अंदर। आज भी उसकी मकबूलियत इतनी है कि मैं समझता हूँ कि उसकी व्यूवरशिप मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, ज़्यादा होगी यकीनी तौर पर। वो हम जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। बिल्कुल, और आप तमाम हजरात के वो ऐसे मद्दाह हैं कि वो एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे। बहुत दुआएं हमारी ज़ुबानों से, हमारे दिलों से निकलती हैं उनके लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। आप मेरा ये पैगाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को दीजिएगा कि हमें वो बहुत अजीज़ हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। QTV की पूरी टीम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए कि उन्होंने जितनी मोहब्बतें हमें दी हैं हम इसके काबिल नहीं थे और ना हैं ना हो सकते हैं जितनी मोहब्बतें आप लोग हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हमें देते हैं। और हमें बहुत अजीज़ हैं हिंदुस्तान के वो तमाम मुसलमान कि जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई आप आए और आपके अफकार लोगों तक पहुँचे हैं, जामे नूर का तारुफ लोगों तक पहुँचा है। आपकी कुतुब, नाज़रीन मोहतरम, इनकी कुतुब में से चंद एक जो ये ला सके हैं और हमें यहाँ से दस्तयाब हो पाई हैं, मैंने वो यहाँ पर रखी हैं। और इनकी माशाल्लाह बहुत सी कुतुब हैं और बहुत सा काम है। इनकी उम्र ना देखें, इनके काम को देखिए और पुराज़्म है। और मेरी ख्वाहिश है, बल्कि दुआ भी है, आप आमीन एक दफ़ा कह दीजिए कि ये काम करते रहें, इसी तरह करते रहें, इसी अज़्म के साथ करते रहें, इसी इस्तिक़लाल के साथ करते रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कलम में मज़ीद चाशनी अता फरमाए, मज़ीद लताफ़तें अता फरमाए। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। तस्लीम। रल मिल रल मिल गए अपने प्यार का जश्न मनाए, अपने प्यार का जश्न मनाए। सल्ले अला की धूम है घर घर, आज मोहम्मद